اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مدنی قاعدہ کے سوال و جواب کے سلسلے میں سے ہم نے اس کے سوال نمبر 21 تک پڑھ لیا ہے۔ آج ہم اس کے سوال نمبر 22 سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 22، نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب: نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہیں: اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب۔ سوال نمبر 23، اظہار کا قاعدہ سنائیں۔ جواب: نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ سوال نمبر 24، حروف حلقی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ یہ ہم نے اظہار کا قاعدہ پڑھا نا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، تو اب ہم نے یہاں پہ پڑھنا ہے کہ حروف حلقی ہیں کون کون سے۔ حروف حلقی 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ سوال نمبر 25، اخفا کا قاعدہ سنائیں۔ جواب: نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ سوال نمبر 26، حروف اخفا کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا جو آتے ہیں تو وہ حروف اخفا کون کون سے ہیں؟ جواب: حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ سوال نمبر 27، تشدید کسے کہتے ہیں اور تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: 3 دندان، یعنی جو اس طرح سے 3 دانتوں والی شکل ہوتی ہے اس کو تشدید کہتے ہیں۔ جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں۔ سوال نمبر 28، نون مشدد اور میم مشدد میں کیا ہوگا؟ جواب: نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوگا، یعنی نون کے اوپر اور میم کے اوپر جب تشدید آ جائے تو اس صورت میں غنہ ہوگا، یعنی ناک میں آواز لے کر جائیں گے۔ سوال نمبر 29، غنہ کسے کہتے ہیں اور اس کی مقدار کیا ہے؟ جواب: ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں۔ غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ سوال نمبر 30، مشدد حرف کو کس طرح پڑھیں گے؟ جواب: مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ سوال نمبر 31، ادغام کا قاعدہ سنائیں۔ جواب: نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، را اور لام میں بغیر غنہ کے، باقی چاروں حروف میں غنہ کے ساتھ۔ اب حروف یرملون کے بارے میں آگے پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 32، حروف یرملون کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب: حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ سوال نمبر 33، اقلاب کا قاعدہ سنائیں۔ جواب: نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ سوال نمبر 34، میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ جواب:
میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں اور وہ یہ ہیں: ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ سوال نمبر 35، ادغام شفوی کا قاعدہ سنائیں۔ جواب: میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے، یعنی ایک میم ساکن ہے اس کے بعد ایک اور میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ سوال نمبر 36، اخفاء شفوی کا قاعدہ سنائیں۔ جواب: میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کریں گے۔ میم ساکن کے بعد اوپر تھا کہ ایک اور میم آ جائے تو پھر بھی غنہ کریں گے۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، پھر بھی غنہ کریں گے۔ سوال نمبر 37، اظہار شفوی کا قاعدہ سنائیں۔ جواب: میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ ناظرین، اظہار کا لفظ جہاں بھی آ جائے اس کا مطلب ہے غنہ نہیں کرنا۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے لفظ کو ظاہر کر کے پڑھنا، اور اخفاء کا مطلب ہوتا ہے لفظ کو چھپا کر پڑھنا، یعنی مدغم کر کے غنہ کر کے پڑھنا۔ سوال نمبر 38، تفخیم اور ترقیق کے کیا معنی ہے؟ تفخیم و ترقیق کے کیا معنی ہے؟ جواب: تفخیم کے معنی حرف کو پر پڑھنا اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ سوال نمبر 39، اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے؟ جواب: اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ سوال نمبر 40، الف کو کب پر اور کب باریک پڑھیں گے؟ جواب: الف سے پہلے پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ سوال نمبر 41، را کو پر پڑھنے کی صورتیں بتائیں۔ جواب: را پر زبر یا پیش ہو، اس کو را کو پر پڑھنے کی یہ چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، را پر زبر یا پیش ہو۔ نمبر 2، را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو۔ نمبر 3، را پر کھڑا زبر ہو۔ نمبر 4، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو۔ نمبر 5، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو۔ نمبر 6، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو۔ نمبر 7، را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو ان سب صورتوں میں را کو پر پڑھیں گے۔ تو ناظرین، یہاں پر ہم آج اپنی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ بقیہ سوالوں جو آپ کو پڑھنے کے لیے انشاءاللہ عزوجل آپ کل کی ویڈیو دیکھیں گے، تو کل انشاءاللہ عزوجل بقیہ اس کے کوسچن آنسر ہم اپلوڈ کریں گے، تو کل کی ویڈیو دیکھیے گا بقیہ کوسچن آنسر کے لیے۔ ناظرین، یہاں پر مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔